السلام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں نبرالین آج آپ کے سامنے یوم آزادی کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ یوم آزادی ہندوستان میں ہر سال 15 اگست کو قومی تحریک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1947 میں اسی تاریخ کو ہندوستان نے ایک طویل جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی تھی۔ برطانیہ نے قانون آزادی ہند 1947 کا بل منظور کر کے قانون سازی اختیار مجلس دستور ساز کو سونپ دیا تھا۔ یہ آزادی تحریک آزادی ہند کا نتیجہ تھی، جس کے تحت انڈین نیشنل کانفرنس کی قیادت میں پورے ہندوستان میں تحریک عدم تشدد میں عوام نے حصہ لیا اور اس جدوجہد میں اپنا تعاون پیش کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند کا واقعہ بھی پیش آیا۔ برطانوی ہند کو مذہبی بنیادوں پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جسے ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1884 میں انڈین نیشنل کانفرنس کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں بعض ممتاز اہل فکر مسلمان بھی شریک تھے۔ اس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا۔ اس کے بالیوں میں مسلمان بھی شامل تھے، جن کے نام بدر الدین طیب اور رحمت اللہ سیانی تھے۔ انڈین نیشنل کانفرنس کا چوتھا اجلاس 1887 میں ہوا، جس کی صدارت بدر الدین طیب نے کی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں سماج کے ہر فرد نے حصہ لیا۔ سب نے اس دیش کو آزاد کرانے میں قربانی دی۔ اس دیش کو انگریزوں کے جال سے بچانے کے لیے مرد عورت، جوان بوڑھا، امیر غریب اور ہر ڈھنگ و ذات کے لوگوں نے شرکت کی۔ ملک بدے ہوئے پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر لگے گی آگ تو آئیں گے بھر تیری زد میں، اگر لگے گی آگ تو آئیں گے بھر تیری زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دکن کے حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ ٹیپو سلطان اور حیدر علی نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 میں حکمراں ہوئے۔ 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو سلطان کی پہلی جنگ ہوئی۔ 1784 میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ یہ محصول کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے جنوبی ہند کے امرا اور ملک کے غداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آخرکار سرنگ پٹنم کے معاہدے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور رحم و کرم پر جینے کی بجائے موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور قول ہے کہ گزرے 63 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی اچھی ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تصویر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ملیں گی منزل مقصود ہمیں ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزل مقصود ہمیں ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ شکریہ۔